پوچھا گیا ہے کہ نماز کے بعد دعا کے کیا معنی ہیں۔ امت میں دو طبقات ہیں اور دونوں درست ہیں، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اللہ ہی ہر ایک کی دعا سننے اور قبول کرنے کی عنایت اور رحمت فرماتا ہے۔ ایک موقف یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگی جائے، یعنی نماز کے بعد سنن موقدہ نوافل وغیرہ جو بھی کسی آدمی نے پڑھنے ہیں تو آخر پہ نماز کے دعا مانگ لی جائے، جتنی بھی طویل مانگے اس کا اپنا معاملہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ سلام سے پہلے درود شریف پڑھنے کے بعد یہ جو مقام ہے اس پہ کثرت سے دعائیں مانگی جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد۔ تو اس لیے یہ دونوں موقف اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، فرض کے بعد اس کے حصے کی سنت موقدہ، اور فجر اور عصر میں ڈائریکٹ فرائض کے بعد یہ ہمارے یہاں رائج ہے۔ سلام سے پہلے بہت دعائیں مانگنا یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو حضرات ہیں ان کا موقف ہے، یہ بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور تیسرا موقف جو ہے کہ فرض نماز کے بعد سنن موقدہ پڑھنے سے پہلے بیٹھ کے دعائیں مانگتے رہنا، اس کو حنفیہ نے تو بالکل نہیں مانا، لیکن اور ائمہ کے ہاں بھی اس کی کوئی تائید نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض نماز اور سنن موقدہ ان دونوں کو متصل کرنا چاہیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے براہ راست 3 مواقع پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کو خریدا۔ کیا اس فضیلت میں ان سے بڑھ کر کوئی اور بھی ہے؟ آپ نے یہ جو تحریر فرمایا نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لکھتے ہی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، لیکن اہل ادب جو ہے نا وہ اس سے منع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی عزت اور احترام کے دوسرے الفاظ بولے جائیں، براہ راست نام نہ لیا جائے۔ اور بعض فقہا تو اس معاملے میں اتنا زیادہ اسے ضروری خیال کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ نعت میں بھی محمد محمد کہنا، اس طرح کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی زیادہ مناسب نہیں، منع کرتے تھے پرانے زمانے کے فقہا۔ اور وہ کہتے تھے کہ جیسے ہم براہ راست والد کا نام نہیں لیتے، براہ راست دادا یا کسی بھی شخصیت کا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ لیا جائے، بلکہ ان کے لیے مختلف القابات دیکھے جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین الفاظ سے درود بھیجو اور ان کی تعریف کرو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ الفاظ ان کے سامنے پیش کیے جاتے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ جنت کو خریدا، اس میں ان کے ہم پلہ یا تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی کام یہ کرے تو اس کے لیے جنت ہے، اور یا پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہے۔ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید سردی پڑ رہی تھی مدینہ منورہ میں، اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو مجھے دشمنوں کی خبر لا کر دے؟ تو پھر فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کوئی اٹھے اور دشمنوں کی خبر لا کر دے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اٹھے اور گئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ جنت کو اس طرح سے خریدنا یا ضمانت میں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی جزوی فضیلت غیر نبی کو کسی پہ حاصل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ غیر نبی کو نبی پہ بھی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے جزوی طور پہ۔ مثلاً جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے والدین کی بہت خدمت کی، ان کی اس صفت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے والدین وفات پا چکے تھے، تو ایک جزوی فضیلت۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بعض باتیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں جو خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں، تو جزوی فضیلت بسا اوقات ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کی بات آپ کر لیں، دنیا میں جتنا بلند ترین نسب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اتنا تو نسب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بنتا۔ تو یہ ہو جاتا ہے جزوی، ایک جز میں کسی طرح سے فضیلت۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اتنا مال خرچ کیا ہے، اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، اتنے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے پیسے ایسے خرچ کیے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس شخص نے اتنا خرچ کیا ہے کہ وَمَا لِأَحَدٍ، تم میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جس پہ آیت نازل ہو رہی ہے وہ موجود ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سارے موجود ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم میں سے ایک آدمی بھی نہیں ہے ایسا جس کا مال کے معاملے میں ابوبکر پر کچھ احسان ہو۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس نے جتنا کچھ خرچ کیا ہے مجھے خوش رکھنے کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، من قریب ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اپنی رضا کا اظہار کریں گے، جنت، پھر خلافت، پھر وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے یہ جزوی فضائل بیان کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت ادب اور احترام کا ہے، اس لیے کبھی بھی کوئی ایسا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے جس سے خدا نخواستہ دوسرے معانی کچھ اور نکلتے۔ اتنا احترام ضروری ہے کہ جو اہل ادب ہے نا، جن لوگوں کے یہاں تربیت ہے، احترام ہے، کسی کو کچھ سکھاتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے طواف میں دیکھا شیخ کو، تو طواف جب مکمل ہو گیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ہم پہلے سے منتظر تھے، تو مصافحہ کیا حرم میں، مکہ حرم شریف کے اندر ہی، تو معین صاحب حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ تھے۔ تو ہماری غلطی، ہم نے کہہ دیا حضرت کب تشریف آوری ہوئی، تو معلوم تھا کہ فلاں دن آنا ہے، بہرحال پہلے سے بات طے شدہ تھی، تو باتیں بتائیں، خوشی سے ملے، اور چلتے چلتے معین الدین کو کہا کہ لوگ جب کہتے ہیں کہ کب تشریف آوری ہوئی تو دل پر چوٹ سی لگتی ہے، ہم تو بندے ہیں، حاضری ہوئی۔ یہ بات ارشاد کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے فلاں کو بد دعا دی، مناسب نہیں لگتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا فرمائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تکلیف پہنچنے کی دعا فرمائی۔ یہ ادب اور احترام ہے سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بہرحال ایمان کی روح ہے۔ تو یہ جو فضیلت آپ پوچھ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کو بشارت دی تھی براہ راست۔ آپ نے فرمایا ہے کوئی آج رات جو میری حفاظت کرے اور میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں؟ تو پھر آپ نے اسلحے کی آواز سنی، اور ان دنوں بہت ڈر تھا کہ آپ پہ کوئی قاتلانہ حملہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کون آیا ہے؟ تو گھر والوں نے عرض کیا کہ سعد آئے ہیں، اسلحہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آرام سے سو جاؤں گا، اور آپ سوئے۔ ایک کام کی بات آپ کو بتائیں، کبھی اللہ تعالیٰ وہاں حاضری کی توفیق دینا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے جو دیواریں صفیں بنتی ہیں، دوسری یا تیسری صف، تو وہ جو دیوار ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جانا چاہیے، اس نیت سے کہ اللہ اگر اس لمحے کوئی بھی آدمی حملہ کر دے، بدتمیزی کرے، میری جان حاصل۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اس فضیلت میں ایک ادنا شراکت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ تعلق۔ کیا آج بھی جنت کو خریدا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں بھائی، اس میں کون سی مشکل بات ہے، آج بھی خریدا جا سکتا ہے، اور آدمی خود بھی تو خریدا ہوا ہے۔ ان اللہ اشترا من المومنین، اور اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کے جان اور مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ اس کے عوض میں انہیں جنت دے گا۔ اور اصول اور قاعدے کی بات یہ ہے کہ جب سودا ہو رہا ہوتا ہے تو آپ بہتر چیز، بہتر قیمت، بہتر آفر دیتے ہیں تو کوئی آگے سے سودا آپ کو دیتا ہے نا، تو جنت سودا ہے۔ انہوں نے کہا لوگے، ہم نے کہا لیں گے، انہوں نے کہا مجھے اپنی جان اور مال دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی جان اور مال جنت سے بھی افضل ہے، جنت کو بیچا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو بات تو سیدھی سیدھی ہے۔ انہوں نے کہا لے لو، ہم نے کہا جی دے دیں، ان کا ہمیں جان اور مال تمہاری چاہیے، انہوں نے طلب فرمایا نا، تو انہوں نے زیادہ قیمتی چیز دی ہے نا تجارت میں، تو مومن کے لیے جنت خریدنا کون سا مشکل ہے یار، آج بھی جنت خود تمنا کرتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے جنت تمہارے لیے مشتاق ہے، جنت کو شوق ہے کہ تم اس میں آؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ایسے کلمات آئیں۔ کرسمس کی مبارکباد دینا یہ ہم نے اب ریکارڈ کروا دیا تھا بھائی، اگر اس کے خلاف کوئی اہل علم یا کسی کا تو اس فتوے پہ عمل کر لیجیے، کیا حرج۔ داڑھی کا خضاب جو ہے وہ ضرورت کے وقت لگایا جا سکتا ہے، جہاں آدمی کو ضرورت پیش آئے کہ لوگ اس کی توہین نہ کریں، لوگ اسے بوڑھا نہ سمجھیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ دفتری اوقات میں مذہبی رسومات صحیح ہیں یا غلط؟ اگر وہ مذہبی رسومات فرض کے درجے میں ہیں تو پھر انہیں پورا کرنا چاہیے، اللہ کا حق بنتا ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، فرض نماز پڑھنا ہے، لیکن دفتری اوقات میں وہ نفل پڑھنے لگے، دفتری اوقات میں بیٹھ کے تلاوت کرنے لگے اور لوگوں کے کام پھنسے اور اٹھ کے رہیں، بالکل درست نہیں، جائز ہی نہیں۔ میڈیا پر لایانی گفتگو، الزامات اور جھوٹ کے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ کیا مطلب ہوا؟ ہمارا تو میڈیا سے کوئی تعلق نہیں بھائی، یا یہ کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میڈیا پر، اچھا میڈیا کے متعلق گفتگو، الزامات اور جھوٹ کے بارے میں، سب جھوٹ پہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جاہل آدمی ہوتے ہیں، کیا رہنمائی کریں، بولنا تک تو انہیں آتا نہیں، اردو تک نہیں بول سکتے۔ کئی مرتبہ آپ ایک ایک جملے میں دیکھیں گے 10 الفاظ ہی کچھ کے کچھ بول رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تعلیم کیا ہے، علم کیا ہے، معلومات کیا ہیں، سب جھوٹ چل رہا ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ثم یفشو الکذب، پھر جھوٹ پھیل جائے گا۔ ہمارے میڈیا میں بعین ہی وہی کام ہوتے ہیں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خدا کی لعنت ہو اس پہ، خدا کی لعنت ہو اس پہ، خدا کی لعنت ہو اس پہ۔ وہ لعنتیوں والے کام ہوتے ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس قوم پہ لعنت پڑی ہے اب تک یا نہیں۔ اللہ کے فعلوں کے متعلق کچھ کہنا یہ بہت ہمت اور جرت کی کام ہے، مگر یہ جو کام کر رہے ہیں میڈیا والے سوائے لعنت کے اور ہے کیا؟ جھوٹ پہ لعنت نہیں آئی، ظلم پہ قرآن پہ لعنت نہیں آئی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ انہیں کبھی بھی سیدھی راہ پہ نہیں ڈالتا، نہیں دکھاتا۔ الا بُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، لوگوں لعنت و خدا کی ظالموں پر، پھٹکار پڑے۔ بہت کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا مطلب ہے خدا کی رحمت سے دور دور ہو جائے۔ سب جھوٹ کا وقت آ گیا۔ سننے اور جھوٹ پر یقین کرنے سے ہمارے ایمان کمزور ہو جاتے ہیں اور وقت ضائع ہوتا ہے، تو کیوں وقت ضائع کریں، کیوں ہم اپنے ایمان کو کمزور کریں؟
ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے، شاید کسی کو اس سے نفع ہو۔ جنوری کی ایک صبح تھی، بہت شدید سردی لکھنؤ میں پڑ رہی تھی، رائے بریلی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بڑا ایک پلنگ بچھا دیا جاتا تھا، وہ سب کچھ ہوا، تشریف لائے تو ایک دم سے ہی بات خود ہی شروع فرمائی، شاید پہلے سے کے ذہن میں ہوگی کوئی بات۔ فرمایا ہم حضرت کے پاس رائے پور میں تھے تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں میرا خیال ہے کہ بس صرف ایک کام کرنے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی بنیادی طور پر اپنی اصلاح میں لگ جائے کہ میں انسان بنوں، اس کے لیے بیعت کرے، اس کے لیے جائے، اس کے لیے خود محنت کرے، کچھ بھی کرے، بس ہر آدمی کو بنیادی طور پہ اس فکر میں پڑنا چاہیے کہ میں انسان بنوں، بندہ بنوں، اور پھر اس کے بعد اس کے رزلٹس سامنے آتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ کو منظور ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بڑا کام دنیاوی اعتبار سے کرے، اللہ کو بس یہی منظور ہوتا ہے کہ میرا بندہ بن کے رہے، میرا اس سے محبت ہے، پیار ہے، تعلق ہے، اور بس اسی گمنامی میں وہ میرے پاس پہنچ جائے۔ فرمایا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خود اس سے کام لے لیتا ہے کہ یہ کام کرو، اس کے نتیجے میں شہرت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں لوگ جاننے لگتے ہیں، لوگ تعریف کرتے ہیں، تو اگر یہ پیش آ جائے اور کام اچھے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور فرمایا تیسری صورت کبھی پیش آ جاتی ہے کہ شیخ کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں کہ اپنے اس مرید سے، اس آدمی سے یہ کام کروایا جائے، تو وہ جو کہہ دیں بس کرتا رہے۔ یہ فرمایا، تو اس لیے سب سے زیادہ غفلت اپنے ہی متعلق پائی جاتی ہے، باقی دنیا جہان کی خبریں اور پورے ملک کی اصلاح کا اس نے ٹھیکہ لے لیا ہے ہماری طرح، اور ایک بے خبری ہے تو اپنے نفس سے کہ خود پتہ نہیں کیا کر رہا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت خلافت کی 3 مرتبہ ہوئی تھی، ہم اس پہ تفصیل سے بات کر چکے بھائی۔ کسی غیر مسلم کا جھوٹا پینا یا کھانا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں، اس میں کیا ہے، وہ بھی انسان ہی ہے نا، جھوٹا کیسے ہو گیا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر مسلم کھاتے تھے بیٹھ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتے تھے، پھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھا لیتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں۔ غیر مسلم کے ساتھ کھانے سے اس وقت منع کیا ہے جب اس نے شراب پی ہو اور منہ صاف نہ کیا، تو شراب کا اثر اس کھانے میں آ سکتا ہے، شراب کا اثر اس پینے میں آ سکتا ہے، تو یہ حرام ہو جائے گا، باقی اور کیا بات ہے، کچھ بھی نہیں۔ شریعت نے اس بات کو روا ہی نہیں رکھا کہ کوئی آدمی مسلمان اور غیر مسلم میں یہ تمیز کرے۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آیا تھا جب انگریز ہندوستان آئے تھے، تو عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا کیسا ہے، ایک حد کر دی بعض مولوی صاحبان نے، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ان کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، کھانا پینا سب حرام ہے۔ ان میں سے کچھ کی نیت اور رائے یہ تھی کہ وہ کہتے تھے اگر تمہیں اجازت دے دو گے نا تو یہ ان کی صحبتوں میں جا کے بیٹھیں گے اور پھر اس رنگ میں رنگے جائیں گے، مت اجازت دو۔ اس پہ پھر سر سید نے بہت سی احادیث جمع کر دی، ان کا موقف ٹھیک بھی تھا، وہ کہتے تھے بیٹھ کے کھانے پینے میں کیا حرج ہے، مطلب یہ کہ اس کی کھایا ہوا جھوٹا نہیں، ایسے نہیں ہے، کھایا پیا جا سکتا ہے، پیا بھی جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ ایک اور مرتبہ بھی پیش آیا تھا، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ روشن رکھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو، انہوں نے بس خاموشی سے زندگی گزاری، حالانکہ جمعیت علماء ہند کے صدر ہو گئے تھے۔
کوئی ذرہ انہیں چھو کے نہیں گیا تھا کہ ان کے شاید ذہن میں بھی وسوسہ نہیں آتا ہوگا کہ میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھے جانیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ بہت بڑے اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کے دور میں کوئی کہتا تھا کہ مفتی صاحب نے یہ کہا ہے تو ہندو بھی سمجھتے تھے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب مراد۔ مفتی صاحب اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ مدرسے میں پڑھاتے تھے اور تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تھا تو وہ کروشیے کی ٹوپیاں بنا کرتے تھے، جمعرات کو، شام کو، مغرب کی نماز پڑھا کے بس چپ چاپ اکیلے دلی کی جامع مسجد میں لال مسجد کے باہر کھڑے ہو کے وہ سیڑھیوں پہ وہ ٹوپیاں بیچتے تھے اور اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتے تھے۔ اتنا بڑا آدمی تھا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کا ایک کام کیا اور انہوں نے شودروں کو اس میں تبلیغ شروع کی، اور شودر جو تھے ان میں اسلام پھیلنا آہستہ آہستہ شروع ہوا۔ مفتی صاحب ان کے یہاں جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ بڑا مجمع ہو گیا تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اسٹیج پہ اور انہوں نے پانی کا گلاس پہلے شودر کو پلایا، پھر خود پیا اور کہا دیکھ لو ہمارے ہاں انسان برابر ہیں، انسانوں میں تمیز اور فرق نہیں۔ اس سے شودر بہت متاثر۔ یہ اطلاعات جب گاندھی کو ملی کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کام اتنا پھیل رہا ہے کہ اگر یہ شودر مسلمان ہونا شروع ہو گئے تو ہندوستان کی سیاست پلٹ سکتی، تو سارے کام چھوڑ کے شودروں میں گئے اور گاندھی جی نے جا کر پہلی مرتبہ یہ نعرہ لگایا کہ تم ہری جن ہو۔ ہری اللہ کا ناموں میں سے ہندی میں نام ہے نا، ہری ہری۔ علامہ اقبال نے بھی کہا نا، تو صنم بھی کہے ہری ہری، اے خدا اے خدا، تو خدا کے ناموں میں سے ایک۔ انہوں نے کہا اس کی جن ہو، اس کا جنم ہو، تم اللہ کے بیٹے معاذ اللہ۔ تو اس سے شودر پھر گئے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ یہ کرتے تھے، گندی جگہوں پہ شودروں کے یہاں چلے جاتے تھے، جو کھانا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتے تھے، اپنا کھانا لے جاتے تھے، اور وہ چاہتے تھے شودر کسی طرح اسلام کی گود میں آ جائیں، تو پھر اسلام کو ایک نیا خون میں جو کام کرنے کے ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ پچھلے 300-400 سال سے اسلام کو نیا خون نہیں ملا۔ اس اسلام کے جسم میں ہم پرانا خون ہے، اگر ہیں ہم اسلام میں تو یہ پرانا خون ہے، یہ اپنی بیماریوں سمیت لوگوں کے سامنے ہے۔ کوئی ایک قوم نئی مسلمان ہو جائے، کوئی ایک قوم دنیا میں 50,000 60,000 1,00,000 آدمی مسلمان ہو جائے پورا، تو نیا خون اگر اسلام کو مل جائے تو اسلام کو پھر ترقی ہو سکتی۔ اور دوسری چیز جو کرنے کے کام ہے، انسانوں کی قدر کرنی چاہیے، انسانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ مذہب کی تفریق، ملت کی تفریق، نیشنلٹی کی تفریق، اس سے بہت بلند ہو کے انسان کے لیے سوچنا چاہیے۔ وہ بلندی کتاب و سنت کی پیروی میں ہونی چاہیے۔ انسان ہیں، راتوں کو فٹ پاتھوں پہ لیٹے ہوتے ہیں، انہیں کپڑے پرووائڈ کرنا، ان کے لیے بستر بنانا، بھوکے لوگ، لمبی لائن لگی ہوئی ہے، کسی کو کچھ کھانے کے لیے دے دینا، کسی کو اوڑھنے بچھونے کو دے دینا۔ ان انسانوں کی قدر کرنی چاہیے، ان انسانوں کے کام آنا چاہیے۔ امام جب مقیم ہو نا تو مسافر جو اس کے پیچھے نماز پڑھے گا تو وہ نماز پڑھے گا جو خود مقیم والی نماز ہوتی ہے، کیونکہ اس کا امام مقیم ہے۔ یہ مختصر سی بات ہے۔ اب ظہر کی کس رکعت میں ملا، کتنی رکعتیں باقی پڑھے، ظہر کی 4 رکعتیں اس نے پوری پڑھنی ہے کیونکہ اس کا امام مقیم۔ ٹیلی ویژن دیکھنا کیسا ہے، مدت گزر گئی بھیا ان فتاوا کو، فضول چیزیں دیکھنی فضول ہیں اور جائز چیزیں، ہر ایک کا اپنا اپنا معیار اور پیمانہ ہے، نہیں متعین کیا جا سکتا۔ ایک عام آدمی جس سے کوئی مطلب کام ہی نہیں ہے تو خام خواہ ٹیلی ویژن میں کیوں وقت ضائع کرنا۔ ایک بڑے افسر اور عہدہ ہے، اس نے خبریں دیکھنی ہیں، اس نے اس خبروں سے کچھ نتائج برآمد کرنے ہیں، اس کے لیے بالکل جائز ہے، دیکھنا چاہیے۔ بسا اوقات فرض ہو جاتا ہے کہ وزیر داخلہ ہے، اس سے فرض ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھے اس کے ملک میں اور جہاں جہاں اس کی وزارت کا اثر ہے کیا ہو رہا ہے۔
پھر وہ چیز جو دیکھ رہا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز، اس کو بھی سوچ لینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں مختلف لوگوں کے مختلف مناسب کی وجہ سے بدلتی رہتی ہیں، اس لیے کوئی ایک فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ باکسنگ یا ریسلنگ کھیل کر کمائی کرنا کیا صحیح ہے؟ حرج کیا ہے بھائی؟ اس کمائی میں کیوں حرمت ہے؟ ریسلنگ کرنا، سطر کے ساتھ باکسنگ کرنا، اپنے بچوں کو باکسنگ سکھانا کمال کی چیز ہے یار۔ کبڈی سکھائے، باکسنگ سکھائے، صحیح ہے، وہ اپنی جسم بنائے گا، مسکولر باڈی، کمال کی چیز ہے، ضرور کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایسی چیزیں نہیں آئیں۔ کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم اس تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ہمیں بچہ ایسا مل جائے جس کی تیر اندازی صحیح ہو اور وہ سوئمنگ کر سکتا ہو اچھی، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے کہ اللہ کے رسول یہ سوئم کرتا ہے بہت زبردست اور اس کا نشانہ ٹھیک ہے، پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات بہت زیادہ ہو جاتی۔ یہ جو اگلی نسلیں آتی ہیں نا، ہر پچھلی نسل کو اگلی نسل کو بنانا ہے، ہر پچھلی نسل کو اگلی نسل کا خیال کرنا ہے، اسی طرح آہستہ آہستہ تربیت ہوتی ہے، اور اسلام کا پیغام ایک نسل سے دوسری، پھر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی اگلی نسل کو سنبھالیں، یہ کام کرنے کے آپ دیکھتے نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کمانڈ کس کو دی ہے؟ اسامہ رضی اللہ عنہ کو۔ اسامہ تھے کتنے؟ 16-17 سال کے تھے، اور مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، ابھی پورا اس بات کا امکان ہے کہ مشرکین مکہ بغاوت کر دیں، اس بات کا امکان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں گئے اور حاضری ہوئی ہے خدا کے گھر میں، اور سب کچھ ہوا، فتح مکہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مشرکین مکہ میں بھی جتنا بھی ہے بہرحال کچھ نہ کچھ تو طاقت ہے۔ 9 ہجری میں مسلمانوں نے اور مشرکوں نے مل کے حج کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لائے۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے ہیں۔ مکہ میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے کہ صفوان ابن امیہ کو پیغام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے لڑنا ہے اور ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے اور تم اسلحہ دے دو۔ تو اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے، اور اسلحہ خانہ ان کا آباء و اجداد سے چلا آ رہا تھا، تلواریں اور نیزے اور 300 اور 400 پوری فوج کا سامان اس گھر میں تھا پرائیویٹ۔ جب آپ نے درخواست بھیجی کہ ہمیں یہ کر دیں، اس نے کہا غصب یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اب میرا جو اسلحہ خانہ ہے اس کو غصب کر لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا بل عاریۃ مضمونہ، نہیں نہیں، میں تو آپ سے ادھار لے رہا ہوں، ہم لڑیں گے، اور اس کے بعد جو اسلحے کا نقصان ہو گیا آپ کا اس کو بھی میں پورا کر کے جاؤں۔ ان سارے حالات کے باوجود جب چلے تو 19 سال کے بچے کو مکہ مکرمہ خلافت ٹھہرا کے چلے گئے۔ فرمایا ایک تو اسید 2 کام کرنا، ایک کام یہ کرنا کہ اپنے اور اپنے غلام میں کوئی فرق نہیں کرنا، جو تم پہنو گے تمہارا غلام بھی وہی پہنے گا، یہ انسانیت۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے گھر میں نوکروں کو، نوکرانیوں کو، یہ کچن میں ہے، باورچی ہے، یہ ڈرائیو فلاں فلاں فلاں، کبھی سوچتے ہیں کہ وہ بھی وہی پہنے جو میں پہنتا ہوں، یا پھر کم سے کم میں وہ پہن لوں جو وہ پہنتا ہے۔ ہمیشہ سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ، یہ اصول ہے زندگی کا۔ جو لوگ سادے ہوتے ہیں نا اور بلند سوچ رکھتے ہیں، یہ وہ ہیں جو قیامت میں اللہ کے ہاں دلیل بنا کر پیش کیے جائیں گے امتوں پہ کہ یہ تمہارے ہی زمانے کا آدمی تھا۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسید 2 کام کرنے ہیں، ایک تو جو خود پہنو گے تمہارا غلام بھی وہی پہنے گا۔ اسید رضی اللہ عنہ اگلے دن صبح کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا مکہ والو
میں تم جیسا ہی ایک آدمی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تم پہ مقرر کر دیا ہے۔ ارشاد فرمایا تھا کہ جو تم پہنو گے تمہارا غلام بھی وہی پہنے گا۔ تو لوگوں دیکھو یہ 2 چادریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے عنایت فرمائی تھی دست مبارک سے، میں نے یہی پہنی ہے، اور پھر رات میں نے 2 خریدی ہیں، اور میرا یہ غلام ہے دیکھو اس نے بھی یہی پہنی۔ پھر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ 2 درہم مکہ میں جو ٹیکس لگا ہے، جو آمدن ہو جائے گی حکومت کی، 2 روپے روز لینے ہیں، بس اس سے زیادہ نہ کم۔ تو میں ہر روز 2 روپے تم سے لے لیا کروں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا تھا کہ اپنے گھر میں انگور کی بیل لگانا اور پھر انہیں خشک کرنا، اور جب خشک ہو جائیں تو اس کی زکوٰۃ دینا انگور کی۔ تو میں نے اپنے گھر میں بیل لگا دی ہے، اب اس پہ پھل پڑے گا، پھر میں اس کو خشک کر لوں گا، پھر میں اس کی زکوٰۃ دوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ عمر کیا تھی؟ 18-19 برس۔ اور اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گورنر کے متعلق کہی۔ فرمایا میں رات بھر سوچتا رہا کہ مکہ میں کس کو کے حوالے کروں، کس کو دے کے جاؤں، اور میں بار بار مختلف نام، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، ایگزیکٹلی لفظ یہ نہیں ہے، میں بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے مختلف نام پیش کرتا رہا، اور اللہ نے تمہارے نام کے علاوہ سب انکار کر دیا۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو بنانا کیسے ہے، اور کون سے رجحانات ہیں جو معاشرے میں پائے جا رہے ہیں، اور ان رجحانات میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ کرنے کے کام۔